اس کے بعد میں آؤں گا کہ ڈریمز جو ہیں، یہ جو خواب ہے، کیا یہ حجت اسلام میں حجت ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ یہ شاید کوئی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو خواب ہیں وہ حجت نہیں ہوتے۔ تو میں نے کچھ دن پہلے عرفان بھائی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے، اگر حدیث ہے تو اس کا ریفرنس کیا ہے؟ تو عرفان بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صرف علماء کا ایک موقف ہے کہ اس ڈریمز ہیں یہ اسلام میں حجت نہیں ہوتے۔ تو میں یہی سمجھا تھا جیسے وہ مخالفین جو ہیں وہ ایسے ویڈیوز بناتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ خواب جو ہیں وہ حجت نہیں ہوتے، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ حدیث ہے، اور شاید میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ حدیث ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء کا موقف ہے۔ تو میری علماء سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا اس پہ کلیئر موقف دیں کہ خواب جو ہے وہ حجت کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو عرفان بھائی نے مجھے بتایا کہ صرف وہ خواب حجت نہیں ہوتے جس میں کوئی غیر شرعی احکامات ہوں، جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خواب حجت ہوتے ہیں۔ اب میرے خوابوں میں سب سے اہم پیغام ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، تو یہ حجت ہے، پوری امت کے لیے حجت ہے، اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ جو ڈریمز ہیں ان میں یعنی میرے جو مخالفین ہیں وہ بھی اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو خواب ہیں، جو اس کو خوابوں میں پیغامات دیے گئے ہیں، وہ آلریڈی پہلے سے حدیثوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، یعنی وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس کے خوابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حجت ہے۔ پھر یہ ایک جو میرے ڈریمز ہیں یہ ایک طرح سے پوری امت کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ ایک پیغام سے، ایک خوابوں کے ذریعے سے ایک پیغام ہمیں دے رہا ہے، ایک ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اس دور میں جس میں آپ کہہ لیں کہ شرک اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے وہ ایک ریمائنڈر بھیجا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور اس کی اقسام سے بچائیں۔ اور جو اللہ نے مجھے خوابوں میں یہ بھی بتایا کہ شرک کی اقسام کیا ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آگے جا کے وہ بھی ڈسکس کروں گا۔